السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، ہماری جو معاشرتی برائیاں ہیں ان میں ایک بہت بڑی جو بیماری ہے وہ حسد کی بیماری ہے۔ یاد رکھیے، حسد جو ہے یہ دلی امراض میں بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یعنی کسی کے پاس انسان کوئی دنیاوی نعمت کو دیکھے، یعنی اس کا پھلتا پھولتا کاروبار، اس کا بہترین گھر، خوبصورت گاڑی، یا دینی لحاظ سے انسان کسی کو دیکھے کوئی نیکی کے کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، کوئی بڑا رب کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، تو انسان انہیں دیکھ کر تکلیف محسوس کرے اور یہ تمنا اور آرزو کرے کاش ان کے پاس یہ نعمت نہ رہے بلکہ یہ نعمت مجھے مل جائے، یا انسان یہ تمنا کرے ان کے پاس یہ نعمت نہ رہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو یاد رکھیے گا، ہر دو صورتوں میں یہ حسد کہلاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ انسان سے اس کی خوشیاں چھین لیتی ہے، انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے کہ انسان کسی کے پاس بھی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اسے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کیونکہ جو حسد ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَبَ، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی اعمال کو ضائع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا، اے لوگو ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ رب فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے؟ تو عزیزو، اپنے آپ کو حسد سے بچائیے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ایک دوسری چیز ہے، اسے رشک کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ان میں معمولی سا فرق ہے۔ حسد یہ ہے کہ صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، جبکہ رشک یہ ہے انسان کسی کے پاس کوئی نعمت کو دیکھے اس کے چھن جانے کی تمنا نہ کرے، بلکہ انسان یہ آرزو خواہش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مالک جیسے تو نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرمائیے۔ یعنی کوئی بڑا رب کے راہ میں خرچ کرنے والا انسان اسے دیکھ کے رب سے دعا کرے، مالک جیسے تو نے اسے مال دیا اور یہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے مجھے بھی عطا فرمائیے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ اسی طرح کسی کے پاس کوئی دنیاوی نعمت ہے، یعنی کسی کا بڑا خوبصورت گھر ہے، انسان اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ تبارک اللہ کہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مالک مجھے بھی اس طرح کا گھر عطا فرمائیے۔ تو یاد رکھیے گا، حسد کرنا جائز نہیں ہے لیکن رشک کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بیماری ہے۔ سب سے پہلے ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام سے جو دشمنی اختیار کی تھی اس کی وجہ حسد تھی۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا اس کی وجہ حسد تھی۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو جو کنویں میں پھینکا، والدین سے دور کیا، وطن سے دور کیا، اس کے پیچھے بھی حسد تھا۔ یعنی یہ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا ظلم و زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمیں تو کسی کی کوئی نعمت دیکھ کے تکلیف تو نہیں ہوتی، اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جس کی نعمت کو دیکھ کے مجھے تکلیف ہو، مجھے چاہیے کہ میں اس کے حق میں دعا کروں، مالک اس سے مزید برکت عطا فرما، جیسے تو نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔